ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کا دل بہت نرم تھا، ظاہر ہے وہ بھی انسان تھے، ان پہ بھی غم آتا تھا، غم کی کیفیت، تو ہم میں سے بہت کم لوگ کو یہاں تک تو پتہ ہے کہ طائف میں پتھر پڑے، لیکن شاید ہمیں وہ ایپیسوڈ نہیں پتا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے افسردہ ہو کے، بہت افسردہ ہو کے، اور پھر ہمارے نبی نے کچھ دعا کی، اور وہ دعا کے کلمات میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا، اور اس دعا میں ایک سینٹنس ہے جو دل ہلا دینے والا سینٹنس ہے۔ وہ دعا بڑی خوبصورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس یا ارحم الراحمین۔ ابھی میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن سناتا ہوں۔ انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولکن عافیتک۔ ابھی یہاں تک میں نے آپ کو یہ دعا پڑھائی، پوری دعا ہے، لمبی دعا ہے۔ لیٹس ریڈ دا ٹرانسلیشن۔ او اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بالکل بے حال ہو گئے، غم کی حالت ہے، سو یہ دل سے نکلنے والی بات ہے۔ جب انسان، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غم سے بہت زیادہ غم اس کے دل میں ہوتا ہے، اسپیشلی جب دیکھیں نا اپنے لوگ اس طرح سے ٹریٹ کریں، جن کے ساتھ 40 سال گزارے ہیں، جو جانتے ہیں صادق ہیں، یہ امین ہے، اس کے باوجود ایسا رویہ ہے، تو کہا او اللہ، ٹو یو آئی کمپلین آف مائی ویکنیس آف اسٹرینتھ اینڈ مائی ہیلپ لیسنس اینڈ لولینس بفور مین۔ اے اللہ، میں آپ سے کمپلین کرتا ہوں، اور میں کس کے پاس جاؤں؟ میں آپ سے شکایت کرتا ہوں، کس چیز کی؟ اپنی ویکنیس کی، اپنے ضعف کی، اینڈ مائی ہیلپ لیسنس، اور میں ہیلپ لیس ہو چکا ہوں، اور ہیوملیشن بفور مین، لولینس بفور مین۔ یہ لوگ جو ہیں، جو کل مجھے سلام کیا کرتے تھے، جو کل جو ہے وہ اتنا عزت کیا کرتے تھے، جیسے ہی میں نے کلمہ کا نام بلند کیا، آپ کا نام بلند کیا، تو آج یہی لوگ ذلیل کرنے پہ اتر آئے ہیں۔ You are the most merciful and Lord of those who are humble and weak, and you are my Lord۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا To whom do you leave me؟ اے اللہ، تو مجھے کس کے حال پہ چھوڑتا ہے؟ یہ شکایت ہے، لیکن یہ وہ والی شکایت نہیں ہے جس میں تقدیر کو چیلنج کر دیا۔ یہ جیسے ایک کسی سے آپ کو محبت ہو، آپ اس سے اپنی ویکنیس کی شکایت کرتے ہیں تاکہ وہ آپ سے سمپتھائز کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں To whom do you leave me؟ آپ کس پر مجھے چھوڑتے ہیں؟ To a distant person who receives me with hostility؟ کیا آپ مجھے اس شخص کے حال پہ چھوڑتے ہیں جو میرے ساتھ ہاسٹائل ہے؟ یعنی طائف کی بات ہو رہی ہے۔ کیا آپ طائف والے لوگوں کے حال پہ مجھے چھوڑتے ہیں؟ Or to an enemy whom you have given power over me؟ یا اس دشمن کے حال پہ مجھے چھوڑتے ہیں جو اس وقت مجھ سے پاورفل ہے؟ ابو لہب کی بات ہو رہی ہے، یعنی اپنے چچا کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت میرے پہ حاوی ہوا ہے، اور وہ لوگ مجھے نکالنے پہ تلے ہوئے ہیں مکہ سے، تو کیا آپ ان کے حال پہ مجھے چھوڑ دیں گے؟ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ کسی سے محبت کریں اور ان کو یہ کہیں کہ آپ میری مدد کیوں نہیں کر رہے، کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے اس طرح سے؟ تو یہ ایک بہت ہی محبت بھری کمپلینٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر اگلا سینٹنس جو میں آپ کو آج سنانا چاہتا ہوں، او مائی لارڈ، ایز لانگ ایز یو آر ناٹ ڈسپلیزڈ ود می دین نتھنگ ایلس میٹرز۔ ختم۔ کہ اے اللہ، جب تک تو مجھ سے راضی ہے تو پھر کچھ اور میٹر نہیں کرتا، پھر یہ سب کچھ قبول ہے۔ پہلے کمپلین کی، اب طریقہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا۔ پہلے اپنی ویکنیس ظاہر کر دی، پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ بتا دیا، اور اس کے بعد کہا کہ نہیں اللہ، جب تک آپ مجھ سے ڈسپلیز نہیں ہیں تو پھر کچھ اور میٹر نہیں کرتا۔ تو یہ ہے وہ فلسفہ جو آج ہم ڈسکس کرنے آئے ہیں کہ زندگی میں جب تک اللہ راضی ہے تب تک زندگی سیٹ ہے، جب اللہ ناراض ہے تو بس سمجھیں کہ ہمارا برا ٹائم شروع۔ اب ہمارا کرائٹیریا یہ ہے، ہمارا لاس یہ ہے کہ نہیں فلانا انسان ہمیں چھوڑ گیا تو بس زندگی ختم ہو گئی۔ تو میں مانتا ہوں نیچرل ہے، ظاہر ہے انسانوں سے ہمیں ایکسپیکٹیشنز لگ جاتی ہیں، انسانوں سے دل لگ جاتا ہے، جب کہیں ظاہر بات نہیں بنتی، کوئی دوست چھوڑ جاتا ہے، کوئی رشتہ دار چھوڑ جاتا ہے، کوئی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، دکھ تو ہوتا ہے۔ لیکن کرائٹیریا صحابہ کا تھا پلیجر آف اللہ، کہ جب تک اللہ ہے، چاہے میں سڑک پہ بھی آ جاؤں، چاہے میں جیل میں بھی چلا جاؤں، چاہے میں نہتا ہو جاؤں، چاہے میری دولت چلی جائے، چاہے میں بالکل فٹ پاتھ پہ آ جاؤں، جب تک میرے پاس اللہ ہے تو میں سب سے امیر آدمی۔ جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک سینٹینس کہا تھا، مجھے بہت اسٹرینتھ ملتی ہے ابن تیمیہ کے اس کوٹ سے۔ He said کہ what can my enemies do to me؟ میرے دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں؟
wherever I go my paradise is with me, जहां भी मैं जाऊंगा मेरी जन्नत मेरे साथ जाएगी। if they expel me, अगर वो मुझे निकालेंगे तो ये मेरे लिए सियाहत है, मैं सियाहत करूंगा, अल्लाह ताला के साइंस देखूंगा, अल्लाह की हम बयान करूंगा। if they confine me, अगर वो मुझे जेल में बंद करते हैं, that is solitude to me, तो फिर मुझे मौका मिल जाएगा अल्लाह की इबादत करने का, मैं सॉलिट्यूड में आ गया। एंड इफ दे किल मी देन इंशाल्लाह आई विल गो टू पैराडाइज, सो व्हाट कैन माय एनिमीज डू टू। यानी इस तरह की एम्पावरमेंट, इतनी बहादुरी, इतना करेज कि मेरे दुश्मन मेरा बिगाड़ क्या सकते हैं। हर जगह तो मैं जन्नत लेकर जाता हूँ, वेयर एवर आई गो आई कैरी फॉरवर्ड माई जन्ना विद मी। निकाल देंगे वो सियाहत है, जेल में बंद कर देंगे वो सॉलिट्यूड है, और कत्ल कर देंगे तो वो शहादत है। तो इस तरह के इंसान को और इस तरह की कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। हम जिंदगी में शिकस्त क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारा क्राइटेरिया अल्लाह का प्लेजर नहीं है, हमारा क्राइटेरिया लोगों का प्लेजर है। फलाना मुझसे कितना खुश है, फलाना मुझसे जो है पता नहीं राजी है कि नहीं है। हालांकि लोगों को राजी करने में कोई मजायका नहीं है, कोई मसला नहीं है, बल्कि हदीस में आता है कि जो कोई अल्लाह की मखलूक को खुश करता है अल्लाह उससे खुश होता है, लेकिन नॉट ऑन द एक्सपेंस ऑफ डिस्प्लीजिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये फलसफा है। तो जब उस जात को छोड़ के हम लोगों के पीछे भागेंगे, उस जात को भुला के हम लोगों के आगे हाथ फैलाएंगे, हालांकि हमें अल्लाह ताला का पता नहीं कि अल्लाह ताला की पावर क्या है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी अल्लाह ताला की पावर के बारे में बताया था कि दिलों का कंट्रोल अल्लाह के हाथ में। अल्लाह चाहेगा किसी का दिल फेर देगा हमारे लिए, चाहेगा उसके दिल में मोहब्बत शफकत भर देगा, चाहेगा उसके दिल में हमसे दूरी, हमसे नफरत भर देगा। ये अल्लाह ताला के कंट्रोल में है। तो इसलिए हमारी पर्सनैलिटी की वीकनेस की वजह कि वी डिपेंड ऑन द पीपल, वी डिपेंड ऑन एवरीवन अदर देन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि एज लॉन्ग एज यू आर नॉट डिस्प्लीज्ड विद मी देन नथिंग एल्स मैटर्स। जब तक अल्लाह आप राजी हैं तब तक हर चीज सेट है। इसलिए देखिए अभी से ये माइंड सेट बना लीजिए। जॉब नहीं है, जिंदगी में कोई मुश्किल चल रही है, जिंदगी में कोई डिफिकल्टी आ गई है, जब तक इक्वेशन में अल्लाह है, जब तक आपका ताल्लुक अल्लाह के साथ है, कुछ नहीं गया। नथिंग इज अ लॉस, कोई लॉस नहीं है। ये दुनिया के लॉस और नथिंग, लेकिन अल्लाह चला गया, अल्लाह इक्वेशन से आउट है, तो फिर ये सबसे बड़ा लॉस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मशावरत ली थी कि हम लड़ने जाएं या वापस मदीना जाएं, तो एक सहाबी उठे महाजरीन में से और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम बनी इसराइल की तरह नहीं है कि हम आपको कहेंगे जाओ तुम और तुम्हारा रब लड़े, जैसा आप कहेंगे हम वैसा करेंगे। तो ये सहाबी कौन थे? ओके, अल मिकदाद बिन अम्र रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये आपको नाम पता होने चाहिए। अच्छा, किस सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा तामीर किया या शेल्टर तामीर किया बैटल ऑफ बदर में, और उसका आइडिया दिया, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद आया उनका मशवरा? साद बिन अबी वक्कास। ठीक है, ये भी बड़े जय्यद सहाबी। अच्छा, सवाल थोड़े मुश्किल है, मुझे पता है कि कॉमन सहाबा के नाम तो हमें याद होते हैं, लेकिन जाहिर है कि इन सहाबा के भी होने चाहिए। किस सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टमक चूमा जब अल्लाह के नबी रोज को अरेंज कर रहे थे, अल्लाह के नबी लाइन सीधी करा रहे थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में वो एरो का जो हेड होता है ना, वो था, वो इस तरह स्टमक में मारते थे प्रॉफिट, वैसे ही प्यार में, जो रोज ठीक नहीं करता था। तो एक सहाबी के मारा, तो उन सहाबी ने कहा यार रसूलल्लाह, आपने मुझे तकलीफ दी है, मुझे बदला चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज ऊपर की कहा ले लो बदला, तुम भी मेरे स्टमक पे ऐसे कर लो। तो उस सहाबी ने क्या किया कि लिपट गया और उनका स्टमक चूमा। और जब अल्लाह के नबी ने पूछा ये तुमने क्यों किया है, तो कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरा आखिरी अमल ये हो कि मेरा गाल आपके स्टमक के साथ लगे। नहीं जी, सवाद बिन गजिया, हजरत सवाद बिन गजिया। अच्छा, अल्लाह के नबी ने कुरैश की आर्मी का नंबर का अंदाजा कैसे लगाया कि वो कितने हैं? जी यस, एक वो वहां से आया था कुरैश की आर्मी से, एक बंदा पकड़ा था उन्होंने, तो उससे ये पूछगछ की थी कि ये बताओ कितने एनिमल्स ज़िबा होते हैं रोजाना, तो उससे अंदाजा लगाया कि इतने लोग होंगे। जैसे उसने कहा 8 होते हैं पहले दिन, अगले दिन 10 किए हमने, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 1000 बंदा है, तकरीबन 1000 बंदा, और वो अंदाजा बिल्कुल ठीक था, यानी हमारे नबी की जहानत। ठीक है। अच्छा, वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने ये एडवाइस की थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्लिम आर्मी की पोजीशनिंग के कुएं के साउथ पे आ जाए? हाँ जी, नहीं, ये आपने जो पहले बताया था ना, वो ये हजरत हुबाब बिन अल मुंजिर, हजरत हुबाब बिन अल मुंजिर। इससे साबित होता है अल्लाह के नबी सहाबा की एडवाइसेस और काउंसल लिया करते हैं। विच सहाबी वाज द फर्स्ट मार्टिर फ्रॉम अंसार, वो कौन से सहाबे हैं जो पहले शहीद थे अंसार में से, जिनकी मदर उम्मे हारिसा ने, ये तो मैंने नाम बता ही दिया, एनीवे,
جن کی مدر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا پوچھا تھا نا کہ یہ بچہ میرا جنت میں ہے کہ نہیں مجھے بتا دیں، تو حارثہ ہے، ام حارثہ بن سراقہ، یہ پہلے شہید تھے، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ تو چلیں ایک وارم اپ ایکٹیویٹی تھی کوئز کے حوالے سے کہ آپ کو ان جید صحابہ کا پتا ہو جنہوں نے ظاہر ہے بہت پرائم ایک رول نبھایا بیٹل آف بدر میں۔ تھوڑا سا میں آپ کو ٹائم لائن ریوزٹ کراتا ہوں، اور آج ایک اسپیشل ٹاپک میں ہم بات کریں گے کیونکہ ربیع الاول ہے تو میں تھوڑا پریکٹیکل ٹپس آپ کو دوں گا سننا کے حوالے سے۔ اچھا، پہلے ایک ٹائم لائن ہم ریوائز کر لیں گے۔ دیکھیں، بیٹل آف بدر کے بعد ہے بیٹل آف احد 3 ہجری میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بنو مستلق کی ایکسپیڈیشن ہے، وہ 4 ہجری میں ہے۔ 5 ہجری میں پھر غزوہ احزاب ہے، بیٹل آف ٹرینچ، ٹھیک ہے، وہ ہے۔ اور 5 ہجری میں ہی بنو قریظہ کو ایکسپیل کر دیا جاتا ہے مدینہ میں۔ مدینہ سے بنو قریظہ جیوز کا ایک ٹرائب تھا، اور ان کو ایکسپیل کرنے کی وجہ یہ بنے گی کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ سازشیں کی مسلمانوں کے خلاف اور پیکٹ توڑا۔ اس کے بعد 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہے، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہے، اور خیبر بھی 6 ہجری میں، پتہ ہے نا آپ کو خیبر کا جو ایکسپیڈیشن تھا۔ اچھا، اس کے بعد 6 ہجری میں پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کو بڑھائیں گے، یعنی عربیوں سے باہر نکلیں گے، عرب لینڈ سے، اور پرشیا کو لیٹر لکھیں گے، شام میں بائزنٹائن امپائر کو لیٹر لکھیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو صحابہ ایمبیسڈرز بن کے گئے 6 ہجری میں۔ 7 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نکلے پلگرمیج کرنے مکہ، اور لیکن وہ ہو نہیں سکا، غالباً نہیں ہوا، بالکل ہوا اگلے سال، وہ حدیبیہ سے تھا۔ اور متا ایکسپیڈیشن آف متا جو رومنز کے خلاف جنگ لڑی گئی، وہ ہے 7 ہجری میں۔ 8 ہجری میں کانکسٹ آف مکہ ہوا، ٹھیک ہے، فتح مکہ 8 ہجری میں۔ اور غزوہ حنین ہے، اور کچھ ایکسپیڈیشنز ہیں طائف کی طرف۔ اور غزوہ تبوک جو ہے یہ 9 ہجری میں، غزوہ تبوک۔ اور اسی دوران ڈیپوٹیشنز مزید بھیجی، اللہ کے نبی نے مشن کو مزید ایکسپینڈ کیا۔ 10 ہجری کو خطبہ حجۃ الوداع ہے، حج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 کو۔ اور 11 ہجری تقریباً 632 سن عیسوی میں وصال ہے، اور پھر ابو بکر صدیق کو کیلف چوز کیا جاتا ہے۔ یہ ایک موٹی موٹی ٹائم لائن ہے تاکہ آپ لوگ فیوچر میں آنے والے ایونٹس پہ نظر رکھیں۔ اچھا، آج کا لیکچر میں ذرا پریکٹیکل دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کیا تھی ایک دن کی، وہ کرتے کیا تھے ایک دن میں، ٹھیک ہے، تاکہ اس کو ہم اپلائی کر سکیں۔ اچھا، سب سے پہلی بنیادی کچھ چیزیں جو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین سے بڑی واضح ہمیں نظر آتی ہیں، وہ کیا کیا ہے؟ وہ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین منیملزم پر بیس۔ منیملزم ایک بیسکلی آپ کہہ لیں آج کل یہ گوروں میں بہت بات ہو رہی ہے، ایک لائف سٹائل کا نام ہے منیملزم۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم چیزیں رکھو، اچھی چیزیں رکھو لیکن کم سے کم رکھو۔ جیسے آپ نے یہ بڑے بڑے آج کل مارک زکربرگ کو دیکھ لیں، بل گیٹس کو دیکھ لیں، یہ کم سے کم چیزیں رکھتے ہیں۔ تو ہمیں پروفیٹک روٹین سے پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑے بھی کم، جوتے بھی کم، کھانے پینے کی اشیاء بھی کم۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نمبر 1 ایک تو ٹائم بہت مل جاتا ہے، دوسری چیزوں کے لیے ڈیسیژن میکنگ آسان ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کام نہیں جمع ہوتے انسان کے۔ دیکھیں نا، جیسے ایک بندے کے پاس 100 کپڑے ہیں، جوڑے ہیں، وہ 100 اسے دھلانے بھی پڑیں گے، استری بھی کرانے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک بندے کے پاس ہیں ہی 5-6، تو اس کے لیے کتنی آسانی ہوگی۔ تو اسی طرح فرنیچر بہت زیادہ گھر میں ہے تو وہ پرابلم ہوگا گھر شفٹ کرتے ہوئے، کم ہے تو فوراً ہو جائے گا۔ اب تو دنیا آپ کو پتہ ہے نا کہ سمارٹ میتھڈالوجی کی طرف آ رہی ہے، منیملزم کی طرف آ رہی ہے۔ تو ہم انفارچونیٹلی کنزیومرزم کے دور میں کہ بس چیزیں جمع کرتے جاؤ، جمع کرتے جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنا پسند نہیں فرمایا گیا، آلدو ہابیز ہو سکتی ہیں، چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی حرام تو نہیں ہم کہیں گے کہ ایک بندے نے لیٹ سے 10 جوتے رکھ لیے تو وہ حرام ہو گئے، نہیں، حرام تو نہیں ہوا، لیکن یہ کہ اسی کے لیے ٹینشن پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ بڑی بنیادی چیز ہے کہ ہیونگ دا فیور تھنگس، کم سے کم چیزیں انسان کو رکھنی چاہیے، وہ اسی کے فائدے کے ہیں۔ ایک تو ہمیں یہ پتہ لگتی ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ لگتی ہے کہ اللہ کے نبی کا ایک دن دیکھا جائے تو وہ 3 جو ہے نا بیسیکلی انہوں نے 3 مین پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہوا تھا، یا 3 مین ذمہ داریاں۔ ایک اپنی اسپرچل ڈیولپمنٹ، پرسنل اور اسپرچل ڈیولپمنٹ، روحانی ڈیولپمنٹ جسے، ٹھیک ہے۔ اور وہ اتنی ضروری ہے انسان کے لیے کہ اگر آپ کی روح پہ ورکنگ نہیں ہو رہی ہے ایک دن میں تو پھر آپ کے معاملات بہت خراب ہوں۔ یہ یہاں تک ضروری ہے کہ ایون گورے جو ظاہر اسلام نہیں ہے ان کے پاس، لیکن وہ بھی کہیں نہ کہیں سے روحانیت نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے اب وہ بدھسٹ اسپرچولزم کی طرف جا رہے ہیں، بدھزم کا اسپرچولزم جو ہے، یہ بل گیٹس ہو گیا، مارک زکربرگ، یہ بدھزم کے پیچھے بہت ایکٹرز جا رہے ہیں، سیلیبریٹیز بدھزم کے پیچھے، کیونکہ وہ کہتے ہیں تھوڑی بہت روحانیت ہو۔ یوگا کی طرف جاتے ہیں، مختلف
ایکٹیویٹیز کی طرف جاتے ہیں, مینیفیسٹیشن کی طرف جاتے ہیں. مینیفیسٹیشن بھی ان کا ایک اسپرچل ایکٹیویٹی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روٹین میں اسپرچل ڈیولپمنٹ تھی. نمبر 2 فیملی افیئرز بہت ضروری ہے. نمبر 3 پرسنل اور سوشل افیئر جس میں آفس ورک ہے, جس میں سوسائٹی کے ساتھ ڈیلنگز ہیں. تو یہ 3 میں ان کی روٹین جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ تھی. اب اسٹوڈنٹ جو ہے اس کی روٹین دیکھی جائے تو اس میں پرسنل ڈیولپمنٹ بھی ہونی چاہیے اور اسپرچل ڈیولپمنٹ, فیملی افیئرز بھی ہونے چاہیے. اور نمبر 3 اس میں سوشل افیئر سے اس کی مراد لی جا سکتی ہے اس کی پڑھائی, کیونکہ ابھی فی الحال اس کی جاب یہ ہے, اور یہ کہ لوگوں کے ساتھ ذرا میل جول اور بات چیت. اچھا, تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نیند سے شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اللہ کے نبی عشاء کے بعد سو جانا پسند فرماتے تھے اور 4 سے 5 گھنٹے سوتے تھے اور اس کے بعد جاگ جاتے تھے. اور جو 3/4 پارٹ ہوتا ہے نائٹ کا, 3/4 جو حصہ ہوتا ہے, یعنی اگر نائٹ کے 4 پارٹس ہیں, لیٹ سے رات شروع ہوئی ہماری 9 بجے, لیٹ سے کوئی سو جاتا ہے آج کل, اور 9 سے تقریباً آپ کو پتا ہے کہ آج کل جو ہے فجر ہو رہی ہے تقریباً 4:30, ٹھیک ہے, 4:30 اذان ہو جاتی ہے. تو یہ آپ کے تقریباً بن گئے کتنے گھنٹے بنے, 7.5 گھنٹے. تو اس کا جو 3 اگر 4 حصوں میں تقسیم ہے تو اس کا جو 3rd حصہ بنے گا وہ تقریباً 2:45 آنورڈ شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ تہجد کا بڑا آئیڈیل ٹائم ہے, سو کر 2:45 بجے اٹھ جانا, 3 بجے اٹھ جانا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم 3/4 نائٹ پہ جاگ جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ رات سونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے. سب سے پہلے وہ کچھ اذکار اور دعائیں کرتے تھے سونے سے پہلے. سب سے جو کامن پریکٹس ملتی ہے, بلکہ ساری کامن ہے, بٹ یہ کہ سب سے جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ہاتھ پام جیسے دعا مانگتے اس طرح سے کرتے تھے اور 3 کل پڑھتے تھے, اور اس کے بعد پھونک مار کے اپنے جہاں تک کر سکتے ہیں وہ کرتے تھے. یہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں, اور وہ یہ عمل 3 بار کرتے تھے. ٹھیک ہے, 3 بار اس طرح سے کرتے تھے. بستر کو جھاڑتے تھے بسم اللہ پڑھ کے 3 بار. بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے اگر کوئی بستر سے اٹھے واش روم جانے کے لیے یا نیند میں سے اٹھ کے کہیں جائے, واپس جب بستر پہ آئے تو اس کو جھاڑے 3 بار, کیونکہ اسے نہیں پتا کہ اس کے جانے کے بعد وہاں کیا ہوا. یہ صحیح حدیث, ٹھیک ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ثابت ہے. پھر اللہ کے نبی سورہ ملک پڑھتے تھے, سورہ سجدہ پڑھتے تھے. اس کے بعد کچھ سونے سے پہلے کے اذکار ہیں, جو حصن المسلم ایک ایپ ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں, وہ آپ پڑھیں, یقین کریں بہترین نیند آئے گی, سٹریس فری آپ کو نیند آئے گی. اگر کسی کو نیند میں مسئلے آ رہے ہیں یا کوئی بہت ہی ڈپریسڈ حالت میں سو رہا ہے تو وہ یہ پروفیٹک روٹین اپنا کر دیکھیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے, وضو کر کے 2 نفل پڑھتے تھے, اس کے بعد لیٹتے تھے, اس کے بعد یہ اذکار کرتے تھے, سورہ ملک سورہ سجدہ کی تلاوت کرتے تھے. بہترین روٹین ہے. ٹھیک ہے, سائنٹیفک ریسرچز بھی یہ بتا رہی ہیں کہ 10 سے 4 بجے کا ٹائم یہ بہترین ہے سونے کے لیے, اور یہ 6 گھنٹے مور دین انف ہے, 12 گھنٹے کی نیند کے برابر ہے. اور the worst time to sleep is 6 AM to 12 PM, وہ بدترین ٹائم ہے اکارڈنگ ٹو سائنس سونے کے لیے. ٹھیک ہے, اس میں یہ کہ بندہ لیزی فیل کرتا ہے, بہت زیادہ اس کو ہیلتھ ایشوز آتے ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ وہ برکت کا ٹائم ہے, اس میں سونا انسان کو نحوست کی طرف لے جاتا ہے. اچھا, اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے لیے اٹھتے تھے, میں نے آپ کو بتایا. اور جو سب سے پہلا کام ہمارے نبی کرتے تھے قیام اللیل میں, قیام اللیل کے اٹھتے ہی, وہ تھا مسواک. دیکھیں, پروفیٹک روٹین سے بہت زیادہ صفائی کا خیال رکھنے کی تلقین ہمیں دی جا رہی ہے, اور اس کو بہت سے لوگ اگنور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, صفائی کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ صفائی کا خیال رکھا ہے کہ یہاں تک کہہ دیا کہ پیاز کھا کے, اور وہ دوسری کیا چیز ہے, لہسن کھا کے مسجد میں نہ ہو, تاکہ دوسرا بندہ اس کو تکلیف نہ ہو آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے. ٹھیک ہے, تو لوگ اس کا خیال نہیں کرتے, لوگ صحیح سے اپنی منہ کی صفائی نہیں رکھتے. ایون ہسبینڈ وائفز کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, لوگ تو اسموکنگ کرتے ہیں, کئی لوگ ہیں آپ نے دیکھا اسموکرز ہوتے ہیں, پھر وائفز کے پاس اسی طرح چلے جاتے ہیں. ٹھیک, تو اس کا خیال رکھنا اس سنت سے ثابت ہے, کیونکہ پہلا عمل ہی اللہ کے نبی مسواک کرتے ہیں. اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر مجھے کچھ مشکل کا ڈر نہ ہوتا امت پہ تو میں ہر نماز میں مسواک فرض کر دیں اپنی امت میں. ابھی تو سنت ہے نا, لیکن کہا میں اس کو فرض کر دیں اپنی امت میں. ٹھیک ہے, تو اس کا بہت خیال ہمیں رکھنا چاہیے. اچھا, مسواک کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور obviously دعا تو ہم پڑھتے ہیں, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. دیکھیں, ہم دن کا آغاز ہی اللہ کے شکر سے کر رہے ہیں, تو کیسے ڈپریس رہ سکتا ہے مسلم جب وہ دن کا آغاز ہی شکر سے کر رہا ہے؟ تو یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے دعا پڑھتے ہوئے, ٹھیک ہے نا, کہ میں اللہ کا شکر کرتے ہوئے اٹھتا ہوں, اس کے بعد وہ ڈپریس بھی ہو رہا ہے.
تو اگر ہم صحیح سے مائنڈ فلنس کے ساتھ یہ دعا پڑھ کے اٹھیں کہ اللہ آپ کا بڑا کرم ہے، آپ نے مجھے ایک اور دن دے دیا اور اس میں اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہوں، اس میں کچھ نیک اعمال کر سکتا ہوں، اس میں توبہ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس ڈرائیو کے ساتھ جو اٹھے گا آپ سوچیں وہ کیسے ڈپریس رہ سکتا ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے۔ تو اللہ کے نبی وہ دعا کرتے تھے، اس کے بعد وضو کرتے تھے، پیوریفائی کرتے تھے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، وضو سے انرجی ملتی ہے، اٹھتے تھے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا می ٹائم، پرسنل ٹائم، جس میں وہ انرجی لیتے تھے اللہ کے سامنے جا کے، اس میں کھڑے ہوتے تھے، قیام کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ انہیں ڈرائیو دیتی تھی، وہ چیز انرجی دیتی تھی، پرپس دیتی تھی، بہترین یہ می ٹائم تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اچھا، اس کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو تھوڑا لیٹ جایا کرتے تھے، حضرت عائشہ کہتی ہیں، یا یہ کہ ذکر اذکار کے بعد مسجد کی طرف پروسیڈ کیا کرتے تھے، اور سنتیں گھر میں ہی پڑھتے زیادہ تر، 2 سنتیں، جس میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کریں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ٹریننگ ہے مسلمان کی۔ سورہ کافرون میں کمپلیٹ نیگیشن ہے کفر کی، اور سورہ اخلاص میں کمپلیٹ افرمیشن ہے توحید کی۔ تو ہمارا کلمہ بھی یہی ہے نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ کیا ہے؟ نیگیشن، الا اللہ افرمیشن ہے۔ تو یہ کلمے کی جو ہے نا، وہ دن کا آغاز کیسے کر رہے ہیں؟ کلمے کی افرمیشن سے، رائٹ؟ یہ ہے اصل میں بات۔ دیکھیں، اسلامی عبادات اگر سوچ کے کی جائے نا، اگر بہت زیادہ ان پہ تدبر کر کے کیا جائے تو پھر فائدہ دیتی ہیں بہت زیادہ۔ ادروائز یہ کہ پھر وہ بس ایک عادت ہوتی ہے نا، کہ بس بندے نے نماز پڑھنی، وہ ایک عادت ہے، لیکن اس کو سوچ کے تدبر کر کے کیا جانا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد موس چاہتے تھے، وہاں پہ فجر کی نماز ادا کرتے، فجر کی نماز ادا کر کے ذکر اذکار کیا کرتے تھے بیٹھ کے، جو کہ آپ کو حصن المسلم ایپ میں مل جائیں گے، صبح کی نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنا پسند کرتے تھے صحابہ کے ساتھ، کیونکہ صحابہ بھی فریش آتے تھے، پروفٹ بھی فریش آتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ہماری تو ہوتی ہے کوشش کہ وہ نماز پڑھ کے بس سویا جائے، لیکن یہ کہ ان کی روٹینز ایسی تھی کہ وہ فریش ہی ہوتے ہیں، تو اس دوران مائنڈ بھی بہت ایکٹیو ہوتا ہے۔ سرکیڈین ردم ایک چیز ہے، اس کو اگر آپ کبھی پڑھیں گوگل پہ، وہ ہماری نیچرل بایولوجیکل کلاک ہے۔ اس کے مطابق جو سب سے زیادہ ہیومن باڈی ایکٹیو ہوتی ہے وہ صبح 6 سے 10 کے درمیان ہوتی ہے، اس کے بعد ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پروفٹ جو ہے وہ خواب ڈسکس کیا کرتے تھے صحابہ سے، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ تھوڑا سا ریمائنڈر دیا کرتے تھے، بہت شارٹ۔ یہ ثابت ہے سنت سے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لمبی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ پروفٹ کا خطبہ 15 سے 20 منٹ کا ہوتا تھا جمعے کا، دیٹس اٹ، اور کوئی بھی ریمائنڈر دینا ہوتا تھا 5 منٹ، دیٹس اٹ۔ اس کے بعد صحابہ کو وہ انرجی، وہ ڈرائیو مل جاتی تھی پرپز آف لائف کی، رائٹ؟ جیسے بڑے بڑے آج کل جو موٹیویشنل اسپیکر، جو ٹاپ کے گروز ہیں سکسیس کے، وہ صبح صبح کوئی ڈرائیو لے کر آتے ہیں تاکہ ان کا دن جو ہے وہ انرجی کے ساتھ گزرے۔ وہ کہتے ہیں ہم کیفین شاٹ لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، مے بی اوکے، اس سے ڈرائیو آتی ہے۔ مے بی وہ کہتے ہیں کہ ہم واک کرتے ہیں، اس سے ڈرائیو آتی ہے۔ مے بی یوگا سے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا دن، یا یہ کہ کچھ موٹیویشنل کوٹس ہم نے جمع کر کے رکھے ہوتے ہیں، وہ پڑھ کے آتے ہیں تو ریسٹ آف دا ڈے اچھا گزر۔ تو دیکھیں کتنا بہترین نظام آلریڈی اسلام نے دے دیا ہے کہ فجر کی نماز، یقین کریں اگر فجر کی نماز باجماعت پڑھی جا رہی ہے اور ایسی مسجد میں پڑھی جا رہی جہاں پہ تلاوت بھی اچھی ہے اور وہ صورتیں بھی بہت اچھی پڑھ رہے ہیں سنت کے مطابق، سنت سے ثابت ہے فجر پہ کیا صورتیں پڑھتے تھے پروفٹ، تو یقین کریں وہ ایک ڈرائیو مل رہی ہے آپ کو اگر آپ ان پہ غور کریں کون سی صورتیں پڑھائی ہیں، گھر آ کے میں ترجمہ پڑھوں ان کا، یہ مولوی صاحب نے آج کیا پڑھا تھا، قاری صاحب نے، ٹھیک ہے، یا چلیں آپ خود سے کوئی سورہ سلیکٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں صبح صبح، اس سے انرجی ملے گی، ڈرائیو ملے گی۔ 30ویں پارہ کی سورج امیزنگ ہے، فجر کے ٹائم کے بعد 30واں پارہ جو ہے، کیونکہ فجر کے ٹائم ثابت زیادہ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم 30ویں پارے کی سورج پڑھتے، تو وہ آپ ترجمے سے پڑھیں 30واں پارہ، اور کچھ صورتیں سلیکٹ کر لیں ڈیلی پڑھنے کے لیے، میں بھی 2-3 آیات ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں پوری سورت، جتنی آپ نے استطاعت۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کو ڈرائیو ملے گی، ایک صبح صبح انرجی ملے گی کہیں بھی جاتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین سے ثابت ہے۔ اور اللہ کے نبی، میں نے آپ کو بتایا کہ خواب پوچھا کرتے تھے صحابہ سے کہ تم مجھے اپنے جو ہے وہ خواب پریزنٹ کرو، تو صحابہ مختلف اپنی ڈریم شیئر کرتے تھے، اس کی تعبیر پھر رسول اللہ بیان کرتے تھے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی کنورسیشن ہے، دیکھیں نا، ٹیم کے ساتھ، اور ایک کمیونٹی بلڈ ہو رہی ہے اور باتیں ہو رہی ہیں آپس میں، تو یہ ان کی روٹین تھی۔ اچھا، ان کی مارننگ کی روٹین سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اپنے دن کا آغاز گریٹیٹیوڈ سے، شکر گزاری سے کرنا چاہیے اور موٹیویشن سے کرنا چاہیے تاکہ آپ کا ریسٹ آف دا ڈے اچھا گزرے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہی اسلامک روٹین اس طرح سے بلڈ کرتا ہے کہ شکر گزاری کرو۔ کیسے؟ جب ہم دعا یہ پڑھیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور،
کہ اللہ نے مجھے موت کے بعد دوبارہ زندگی دے دی, تو یہ اٹ سیلف شکر گزاری کا مائنڈ سیٹ بن رہا ہے کہ شکر کرو, ٹھیک ہے, کہ ابھی تمہارا حساب کتاب نہیں شروع ہو گیا بلکہ ایک اور دن مل گیا کہ اس میں کچھ اچھا کر لو, مزید کر لو, گناہوں کی توبہ کر لو, مزید چانس مل گیا تمہیں. مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو انسان صبح اٹھے گا تو شکر گزاری اس میں آئے گی, ہو نہیں سکتا. دوسرا یہ ہے موٹیویشن, وہ میں نے آپ کو بتایا کہاں سے مل رہی ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے می ٹائم, تہجد کا ٹائم, اس کے بعد اسٹرینتھ حاصل کر کے قرآن بہت بڑی موٹیویشن, ٹھیک ہے, قرآن پڑھتے تھے, پڑھاتے تھے, بیان کرتے تھے, یہ صبح کی روٹین ہے. اچھا, اس کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کرتے تھے, یہ ان کی روٹین سے کامن چیز پتہ لگ رہی ہے, وہ مائنڈ فلنس کے ساتھ کرتے تھے. مائنڈ فلنس کا مطلب ہوتا ہے بینگ پریزنٹ. ہر چیز, کھانا کھاتے تھے مائنڈ فلنس کے ساتھ, گفتگو کرتے تھے تو مائنڈ فلنس کے ساتھ, عبادت کرتے تھے تو مائنڈ فلنس کے ساتھ. اسی لیے they were at peace, these people, مشکلات کے باوجود. ہمارا مسئلہ یہ, ہمارے ذہن میں ہزار چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, عبادت کے ٹائم پہ بھی اور کھانا کھاتے ہوئے بھی, گھر والوں سے بات کرتے ہوئے بھی. اپنے مائنڈ کو ذرا فری کرنا سیکھیں. گورے کیسے فری کرتے ہیں اپنے مائنڈ کو؟ یوگا کر کے. آپ نے دیکھا نا, بس بیٹھ جاتے ہیں چپ کر کے, 5-10 منٹ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو نماز سے بہترین یوگا تو کچھ بھی نہیں نماز کے آگے, ٹھیک ہے نا. نماز میں ریلیکس ہوا کریں بجائے کہ تھاٹس لانے کے. ٹرائی ٹو ریلیکس. آپ کریں سجدہ, جتنا مرضی لمبا کریں, جب تک یہ فری نہیں ہو جاتا کرتے رہیں سجدہ, نہ اٹھا کریں سجدے سے, ٹھیک ہے, جب تک یہ فری نہیں ہو جاتا. جب تک آپ رکوع میں فری نہیں ہو جاتے کرتے رہا کریں, ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوگا, نماز بہترین مائنڈ فلنس کی ایکٹیویٹی آپ کی جو ہے وہ بن جائے گی. اچھا, تو مائنڈ فلنس سے کرنا, کانشیسلی کرنا, اس کے بعد گریٹیٹیوڈ سے اور موٹیویشن سے دن کا آغاز کرنا, اس کے بعد پریزنٹ رہتے ہوئے اذکار کرنا. ہم اذکار کر رہے ہوتے ہیں نا, ساتھ موبائل یوز ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بس ایک ثواب تو مل جائے گا لیکن اس کا کوئی پرسنالٹی پہ افیکٹ نہیں ہوگا. تو اذکار بھی مائنڈ فلنس کے ساتھ جو ہے وہ کرنے چاہیے بہت زیادہ. اس کے بعد دیکھیں, ہمارا پہلا کام اٹھتے ہی ہوتا ہے فیس بک چیک کرنا. تو یہ تو اب باقاعدہ وہ سائیکالوجسٹ کہہ رہے ہیں, سوشل انجینئرز خود کہہ رہے ہیں کہ پہلا کام اٹھتے انٹرنیٹ آن کرنا نہیں ہونا چاہیے. اس کے بہت منفی اثرات ہیں ہمارے ہر چیز کے اوپر. اس سے سب سے بڑا پرابلم یہ کہ ہمارا مائنڈ ایک دم سے سٹریس میں آ جاتا ہے صبح اٹھتے ہی, میسیجز پہ میسیجز, ای میلز, نوٹیفیکیشن اٹھتے ہی, ٹھیک ہے. تو ہم ہیوی فیل کرتے ہیں, فریش فیل نہیں کرتے ہیں اٹھتے ہی, اس لیے اس کو آن ہی نہ کریں. آپ سٹارٹ ہی ان چیزوں سے کریں جو میں نے آپ کو بتایا, پروفیٹک روٹین جو میں نے آپ کو بتائی ہے, ٹھیک ہے, اور فوکس رہتے ہوئے دن کا آغاز کریں. اچھا, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ایزی گوئنگ پرسنالٹی تھی. آپ دیکھیں, اللہ کے نبی نے ایزی گوئنگ لوگوں کو پسند بھی کیا, ان کی تعریف بھی کی, بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کے نزدیک بھی سب سے محبوب ترین لوگ ہیں جو ایزی گوئنگ ہوئی. اور ایزی گوئنگ کی مثال کیا ہے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے گھر آ کے پوچھتے تھے کہ کھانے کو کچھ ہے. اگر حضرت عائشہ کہتی تھی جی ہے تو کھا لیتے, لیکن کبھی بھی اکیلے نہیں کھاتے تھے, ٹھیک ہے, شیئرنگ کرتے تھے. اگر وہ کہتی تھی نہیں تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں آج روزے سے, کوئی بات نہیں. اب دیکھیں, کمپیئر اٹ ود اس, ہمیں ناشتہ نہ ملے, ہم نے طوفان مچایا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہم نے سر پہ گھر اٹھایا. تو اپنے گھر والوں کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے. مل جائے تو اچھی بات ہے, ملنا چاہیے, ویسے ناشتہ کرنا چاہیے, لیکن یہ کہ ایزی گوئنگ ہونا چاہیے, ایز کریٹ کرنی چاہیے دوسروں کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے نبی کی روٹین سے جو ہے ثابت ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد دیکھیں ایک چیز ثابت ہو رہی ہے ان کی صبح کی روٹین سے, کہ وہ صبح کے ٹائم کو بہت میننگ فل کنورسیشنز میں استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ صبح کے ٹائم یہ ایکٹیو ہوتا ہے برین, اور انرجی ہوتی ہے. پتہ نہیں صبح کے ٹائم اللہ نے کون سے انرجی پوائنٹس کھولے ہوتے ہیں دنیا کے, یہ فزکس ہمیں تو نہیں پتہ ہے, تو اللہ بہتر جانتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس ٹائم پہ جو چیزیں ہم کریں گے وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوں گی, یہ اللہ کا نظام ہے. ہم رات کو جب ایکسٹریملی ٹائرڈ ہوتے ہیں تب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے, ٹھیک ہے, گھر والوں سے. وہ کوئی ایکٹیو ٹائم نہیں ہے, ایکٹیو ٹائم ہے ہی صبح کا. اور اس پہ باقاعدہ ایک ٹپ دیتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کے ایکسپرٹس کہ دیکھیں, آپ اپنے ریئل ٹائم سے, پہلی تو بات ہے اگر آپ کا ٹائم اتنا رینڈم ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ صبح اٹھتے کب, تو اس کا مطلب ہے یہ چیز ٹھیک ہونے والی ہے, ٹھیک ہے. روٹین سے چلنا چاہیے. جیسے لیٹ سے ایک بندہ کہ یار میں کبھی 10 بجے اٹھ جاتا ہوں, کبھی 1 بجے, کبھی 12 بجے, کیونکہ کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. کرنے کو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور ایک روٹین سے اٹھنا چاہیے. تو جتنی آپ ٹائم پہ اٹھ رہے ہیں اس سے بس 15 منٹ پہلے اٹھنا شروع کر دیں. 15 منٹ کا چینج لیں آپ, یقین کریں آپ دیکھیں گے آپ کے بہت سے کام ہو جائیں گے, اوکے, پرووائڈیڈ آپ اٹھتے ہی انٹرنیٹ آن نہ کریں, یہ بات ہے اصل. اچھا, اس کے بعد کیا ثابت ہوتا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گھر تشریف لاتے تھے,
بریک فاسٹ کرتے تھے اور بریک فاسٹ ہمیشہ شیئر کرنا پسند کرتے تھے, اور بلکہ ہمارے نبی نے جتنا بھی کھانا کھایا وہ شیئر کر کے ہی کھایا. اوکے, شیئرنگ سے ایک رزق بڑھتا ہے. ایک بدو آیا نا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اور صحابہ جو ہے وہ کچھ کھا رہے تھے, تو آپ کو پتا ہے کچھ لوگ بڑے علم مینرڈ ہوتے ہیں, عربس میں بھی تھے. وہ بدو آیا, اس نے جو ہے وہ 2 نوالوں میں سب کچھ کھا لیا, ٹھیک ہے نا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ انسان جو ہے وہ صبر کرتا اور ہمارے ساتھ شیئرنگ کرتا تو یہ کھانا سب کو کافی ہو جاتا, ٹھیک ہے. تو شیئرنگ کرنے سے کھانے میں جو ہے وہ برکت ہوتی ہے. اچھا, اس کے بعد سن رائز سے لے کر تقریباً ظہر کے ٹائم تک اللہ کے نبی کے آفس آورز ہوتے تھے, اور یہ بڑا پروڈکٹیو ٹائم ہے. یعنی آپ کہہ لیں 7 AM آنورڈز, اشراق کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آفس آورز لیتے تھے. ایک بات اور پروفیٹک روٹین سے ثابت ہوتی ہے کہ پروفیٹک روٹین ایفیشنسی بیسڈ روٹین تھی. ایفیشنسی کیا ہوتی ہے کہ میکسیمم آؤٹ پٹ نکال لیا جائے ان پٹ سے. اسی لیے انہوں نے ہمیں وہ طریقے بتائے ہیں جو ایفیشنسی والے ہیں, تاکہ ہم ریئل لائف میں زیادہ پریکٹیکل ہوں. جیسے کہ اپنی ایک وائف کو انہوں نے کہا, غالباً حضرت میمونہ تھی, انہیں کہا کہ ان کی عادت تھی کہ وہ فجر سے لے کر اشراق تک بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ بہت اچھی عادت ہے اور کرنی چاہیے. لیکن پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک بار ایک ایڈوائس دی, مطلب ایک وہ سلوشن بھی دیا, سجیشن بھی دی کہ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کے جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے 3 بار یہ پڑھیں گے, سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رضا نفسی و زنت عرشی و مداد کلماتی, 3 بار, تو آپ کو ریوارڈ وہی ملے گا جو آپ بیٹھ کے فجر سے لے کے اشراق تک کرتی ہیں ذکر. اور کرنا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں, لیکن دیکھیں پروفیٹک روٹین سے ثابت ہے کہ ایفیشنسی بیسڈ طریقے ہیں, ٹھیک ہے, کہ کم اعمال لیکن ایسے اعمال جن کا ریوارڈ بہت زیادہ ہے. اشراق سے لے کر میں نے آپ کو کہا نون تک آفس آورز تھے. اس میں کیا ہوتا تھا, اس میں میٹنگز ہوتی ہیں. میٹنگز کس سے, صحابہ سے, میٹنگز کس سے, لیڈر سے, یا کسی سوشل ورکر سے میٹنگ ہو رہی ہے, یا بازار کا چکر لگا لیا, دیکھے معاملات وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں. آفس ان کا مسجد ہوا کرتا تھا. اور پھر جب بھی کچھ کھایا کرتے تھے, بیچ میں کوئی گفٹ آ جاتا تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کسی کی طرف سے کھانا آ جاتا تھا, تو مساکین کو بلاتے تھے, اسپیشلی جو اصحاب الصفہ ہے. اصحاب الصفہ کون تھے؟ جو مسجد نبوی میں ایک کونے میں ان کی جگہ بنی ہوئی تھی, علم حاصل کرتے تھے وہ لوگ, لیکن وہ انتہائی مسکین لوگ. ابو ہریرہ بینگ ون آف دیم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس تو پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, ایک چادر ہوتی تھی, دیٹس اٹ. تو 2 چادریں جس سے دھوتی باندھ لیتے تھے اور اوپر لے لیتے جیسے ہم احرام پہنتے. تو یہ اصحاب الصفہ بہت مسکین لوگ تھے, تو ان کے ساتھ ہمیشہ رسول اللہ کھانا کھایا کرتے تھے اور انہیں آنر دیا کرتے تھے. اچھا, تو دیکھیں اس سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے, یہ جو نون تک آفس آورز کی روٹین ہے, کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ایسے باس نہیں تھے جو آفس میں جا کے بیٹھ جائیں, وہ لوگوں میں مکس اپ ہونے والے تھے, ٹھیک ہے, لوگوں کے کام آنے والے تھے. تو یہ تو آج کل مینجمنٹ کی ٹیکنیکس گورے سکھا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایک اچھا لیڈر بننا ہے, اچھا مینیجر بننا ہے, تو نکلو باہر, لوگوں میں مکس اپ ہو, ٹھیک ہے, لوگوں کے حالات جا کر دیکھو تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ٹیم کے ایشوز کیا ہیں. تو یہ بڑی زبردست لیڈرشپ ٹیکنیکس میں ہمیں یہاں سے ٹپس جو ہے وہ پتہ لگتی ہے. اچھا, اس کے بعد ہمیں یہ بھی ثابت ہو رہا ہے ان کی مارننگ روٹین سے کہ سارے ہیوی ڈیوٹی کام وہ صبح کرتے ہیں, کیونکہ تب برین ایکٹیو بھی ہوتا ہے, فریش بھی ہوتا ہے مائنڈ. اور یہ روٹین الحمدللہ میں نے اور آپ نے کسی نہ کسی فیز آف لائف میں لگا کر دیکھی ہوئی ہے, تو ہم اس کی گواہی دے سکتے ہیں کہ واقعی یہ جو صبح کا ٹائم ہے نا, ہارس پاور آور ہے الحمدللہ. میری ایک سیریز ہے تھنگز دیٹ میٹر, ماشاءاللہ کافی سنی گئی, یوٹیوب پہ ہے, تو وہ ساری الحمدللہ صبح کے ٹائم ڈیزائن ہے. اس کے جو لیکچرز ہیں, سلائیڈز ہیں, ایسے ایسے پوائنٹ ذہن میں آتے تھے کہ سبحان اللہ واقعی مائنڈ بہت فریش ہوتا ہے. تو یہ ہم سب نے کسی نہ کسی طرح اس کو ایکسپیرینس کیا ہوا ہے, اور ہم سب اس کی بالکل شہادت دے سکتے ہیں کہ واقعی ایسا ہی ہے. تو ہیوی ڈیوٹی کام صبح رکھے جائیں, ٹھیک ہے, نون تک. کوئی بینک ریلیٹڈ کام ہے, کوئی آفس ریلیٹڈ کام ہے, نون تک رکھ لیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دوحا کی نماز وہ ظہر تک ہوتی ہے, ظہر کے ٹائم سے پہلے تک, اسی کو اشراق میں بھی لے آتے ہیں ہم, وہ 2 نفل پڑھا کرتے تھے. اور اس کے بعد ظہر کی نماز ہو جاتی تھی, لیکن نماز کے بعد یا پہلے بھی قیلولہ کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قیلولہ جو ہے پاور نیپ ہے, اور وہ بہت ضروری ہے. آج کل کمپنیز یہ کروا رہی ہیں, جاپنیز جو کمپنیز ہیں انہوں نے باقاعدہ سلیپنگ پوڈز بنائے ہوئے اپنے ورکرز کے لیے. انہیں کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد تھوڑا لیٹ جاؤ, پاور نیپ لے لو, اس سے ایفیشنسی بڑھتی ہے, اس سے بہت پرفارمنس بڑھتی ہے. بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ اسکول شاید اپلائی نہ کریں, میں لٹرلی اپنے اسٹوڈنٹ کو سلواتا تھا. یعنی جب میں کلاس دینے آتا تھا تو تھکے ہوتے تھے بیچارے, 4-5 لگاتار لیکچر لے کے, تو میں کہتا تھا 10 منٹ کے لیے سو جاؤ. پرنسپل کو نہیں بتاتا تھا, لیکن میں انہیں کہتا سر نیچے کرو اور سو جاؤ.
یقین کریں اس کے بعد وہ پڑھتے بھی تھے اور اس کے بعد وہ بہت ان کی اٹینشن بھی اچھی ہوتی تھی. تو یہ بالکل ٹھیک ہے, قیلولہ ہمیں عادت بنانی چاہیے. اگر صبح اٹھے ہوئے تو قیلولہ کیا کرتے تھے ہمارے نبی. اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا ہر نماز سے پہلے مسواک کیا کرتے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو بھی عادت بنانا چاہیے, مسواک ایک پاس ہونی چاہیے, یا برش بھی رکھ سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. مین مقصد ہے کہ کھانا کھایا ہوتا ہے, کچھ چیزیں پھنس جاتی ہیں ظاہر ہے کیویٹیز میں, تو یہ اچھی عادت ہے, صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا, اس کے بعد ظہر کے بعد پھر رسول اللہ مسجد واپس آتے تھے اور کچھ پولیٹیکل افیئر, سوشل افیئر یعنی اپنے آفس آورز کو کنٹینیو کرتے تھے. اس میں وہ پھر وزٹ کر رہے ہوتے تھے صحابہ کو, اپنی بیٹیوں کو وزٹ کر رہے ہوتے تھے, اپنے رشتہ داروں کو وزٹ کر رہے ہوتے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ سوشل افیئرز بھی ساتھ ساتھ وہ کر رہے ہوتے تھے پورے. پھر وہ کبھی کبھی راؤنڈ لے لیتے تھے مدینہ کی مارکیٹس کا, اور راؤنڈ لیتے ہوئے ان کے چہرے پہ اسمائل ہوتی تھی اور بہت زیادہ ہیلپنگ ہوتے تھے. کسی کو دیکھتے تھے کوئی مدد کی ضرورت ہے تو ہاتھ بٹا دیتے تھے ہمارے نبی, آبزرو کرتے تھے. ہی واز اے ویری گڈ آبزرور, ٹھیک ہے. اس سے دیکھیں نا, چلتے پھرتے ذکر ہو رہا ہے, پھر آبزرو ہو رہا ہے. آپ دیکھیں یہ انسانی صحت کے لیے کتنی اچھی چیز ہے, رائٹ. تو اس طرح سے ہمیں بھی کرنا چاہیے. کئی لوگ ہیں ان کی نا ڈیوٹیز ایسی ہوتی ہیں, جیسے میں اکثر دیکھتا ہوں لیٹ سے شاپ پہ جو لوگ ہوتے ہیں برانڈس میں, یہ بالکل ہی فری ہوتے ہیں, انہیں موبائل یوز کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی. کسٹمر نے جب آنا ہے بس تبھی کرنا ہے نا, تو ان کے لیے تو آئیڈیل ہے, چلتے پھرتے ذکر کریں اور کوشش کریں میوزک اب وہاں سے آف کرانے